بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, آپ سن ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ. میں ہوں آپ کا میزبان عصمت اللہ. سامعین, پروگرام رابطہ آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر کامران طارق. آج ہم بات کریں گے حالیہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وزٹ چائنا کا, وہ کتنا اہم تھا, اس میں کیا خاص بات ہوئی. ہم سب کے لیے جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب سی پیک کی بات کرتے ہیں, جب چائنا سے جڑے دیگر پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً عام آدمی کا مفاد اور ملکی مفاد بہت زیادہ سامنے نظر آتا ہے کہ ہمیں ون ون سچویشن ہے دونوں جانب, اور جتنا زیادہ ہم سمجھیں گے جانیں گے اتنا بہتر انداز میں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی والے سے آج گفتگو کریں گے کہ حالیہ دورے میں کیا خاص اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, کیا خاص چیزیں تھیں, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید نئی چیزیں کون سی زیر غور ہیں. اسی والے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ خالد تیمور اکرم صاحب, ڈائریکٹر پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر. السلام علیکم جی, خوش جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. خالد صاحب, بہت اہم موضوع, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ دیگر تمام وزٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا, اور اس میں خاص طور پر بات کی گئی کہ شیئرڈ فیوچر کی. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا سننے والوں کو بتائیے گا کہ کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر ہے کیا, اور اس کانسیپٹ کو چائنا کس انداز میں لے کر چل رہا ہے. کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے, یہ بیسیکلی آج سے چند سال پہلے چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے دیا تھا. یہ ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آپ کہہ دیں کہ اس کا ایک اگلا فیز ہے. جو ایک بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے بیسیکلی اٹ ڈیلز ود دی انفراسٹرکچر, جو ایک بلڈنگز بن رہی ہیں یا فار ایگزامپل روڈ انفراسٹرکچر بن رہا ہے. یہ سارا کا سارا جو دنیا میں بن رہا ہے اس وقت تقریباً 96 ملکوں میں جو بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ انفراسٹرکچر ان میں بن رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ کنٹریز اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی تک جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ کہ 100 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, اور 100 سے زیادہ ممالک ریل, روڈ اور بائی سی لنک آپس میں مل جائیں گے. تو یہ تو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا, جو کہ 2030 میں جا کے کمپلیٹ ہو جائے گا. اب آتے ہیں کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ. کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. اس کے اندر کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بن رہی, اس کے اندر کوئی ایسا نہیں بن رہا کہ کل کو چائنا کسی بھی ملک کو کالونائز کرنے کی کوشش کرے گا. سو اس سب چیزوں کا ایک حل ہے, ایک کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا, کہ آپ اپنے ملک میں ترقی کریں, ہم اپنے ملک میں ترقی کریں گے, اور یہ جو باہمی رابطے کی سڑکیں اور باہمی رابطے کے رستے بنے ہیں ان کے ذریعے ہم ٹریڈ کریں گے تاکہ سارے ممالک جو ہیں وہ ایکولی فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کا نام, اس پورے کانسیپٹ کا نام ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر. بہت اہم بات کی آپ نے, جیسے سڑکیں بن گئی, انفراسٹرکچر بن گیا, انرجی سیکٹر میں پروجیکٹس بن گئے, تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیونکہ سب کنیکٹ ہو جائیں گے اور پھر سب نے آپس میں مل جل کر کام کرنا ہے, چاہے وہ سی پیک کے ذریعے ہو, چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو, چاہے وہ دیگر نئے طریقے ہوں جن کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر بالآخر مل جل کر جب بیٹھنا ہے تو بہت ساری چیزیں ان کامن ہوں گی جنہیں کامن کرنا بر وقت ضروری ہے. میں یہاں شامل کرنا چاہوں گا چھوٹا سا اقتباس جو کہ چائنیز اسٹیٹ نیوز ایجنسی نے شیئر کیا, کہ چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ met with Pakistan Prime Minister Imran Khan in Beijing on Sunday, saying that China is willing to work with Pakistan to accelerate the building of a closer China-Pakistan community with a shared future. تو وہی بات دوبارہ سے ری آئیٹریٹ کی جا رہی ہے, اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بریف کیا کہ کس طرح سے یہ تمام لوگوں کو اکٹھے ہونا ہوگا اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن کو بلڈ کرنا ہوگا. جاننا یہ چاہوں گا جو حالیہ وزٹ ہوا, جو حالیہ دورہ تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا چائنا میں, یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا تھا. اس کے حوالے سے ذرا سامعین کو بتائے گا کہ کیا چیدہ نکات تھے. جی, اس دورے کے بیسیکلی 2 تناظر تھے. ایک تو پہلی بات یہ کہ چائنا نے کے اندر 4 فروری کو بیجنگ ونٹر اولمپکس کا جو افتتاح ہوا ہے, اس ونٹر اولمپکس کو پچھلے تقریباً 6 مہینے سے کچھ مغربی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ اور کچھ مغربی ممالک مل کے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اگر ہم پچھلے 1 سال کے اندر دیکھیں تو چائنا کی اکنامک پروگریس کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی شنگجان کی کاٹن کو بین کرنے کی کوشش کی گئی, کبھی چائنا کے اوپر WTO کی سینکشن لگائی گئیں, کبھی ہواوے کمپنی کو بین کیا گیا. سو بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں. لیکن جب سے ونٹر اولمپکس اناؤنس ہوئے تھے اس میں بہت سارے ملکوں نے, خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز نے ایسا
تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ اولمپکس فیل ہو جائیں گے اور یہ اولمپکس جو ہیں جو اٹ ول ناٹ بی سکسیزفل. تو نمبر ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بیجنگ اولمپکس کے جس طرح چائنا نے اہتمام کیا ہے, جس طرح کورونا کے اوپر چائنا نے قابو پایا ہے, کووڈ-19 چائنا کے اندر اس وقت کووڈ-19 ریٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے. تو یہ اور چائنا نے تقریباً 26-27 ملکوں کے سربراہان کو بلایا اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی سمر اولمپکس میں اور ونٹر اولمپکس کے اندر کبھی بھی اتنے زیادہ سربراہان مملکت نہیں شامل ہوئے. مڈل ایسٹ کنٹریز سے لوگ گئے, افریقن کنٹریز کے سربراہان آئے, سینٹرل ایشین کنٹریز کے آئے, پاکستان سے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے اور انہوں نے جا کے شرکت کی, جو کہ بیسیکلی اس بات کا ایک چائنا کے اوپر کانفیڈنس شو کیا گیا کہ جو بھی مغربی پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے جس قسم کے انتظامات کیے, جتنے بھی سربراہان مملکت گئے ہر ایک نے ان کی تعریف کی. تو ایک تو اس کا یہ اینگل ہے. دوسرا اینگل اس کا پاکستان چائنا کا بائی لیٹرل اینگل ہے. بائی لیٹرل کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے چائنا کے ابھی تک سب سے زیادہ دورے کیے ہیں, اور جب وہ چائنا گئے ہیں تب چائنیز گورنمنٹ نے, چائنا کے لوگوں نے بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا ہے اور اس بات کو اور زیادہ کیا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ بی آر آئی کا نہ صرف ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بلکہ سی پیک کا پروجیکٹ پریزیڈنٹ شی جی پنگ اور چائنیز گورنمنٹ کے اٹ از ویری کلوز ٹو دیئر ہارٹ. تو اس دورے کے اندر ایک تو وزیر اعظم صاحب نے وہ جو اٹینڈ کی اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی اٹینڈ کی, اور اس کے بعد چائنا کے اندر بزنس مین سے ملے. چائنا کے اندر بہت سارے ہمارے بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوئے جن میں آئی ٹی ریلیٹڈ بھی تھے, ہیلتھ ریلیٹڈ بھی تھے, انڈسٹری ریلیٹڈ بھی تھے. ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں بن رہے ہیں ان کو چائنیز بزنس مین کو انٹروڈیوس کرایا گیا, اور سب سے اہم میٹنگ, دو بہت اہم میٹنگز ہوئیں. اس میں چائنیز پرائم منسٹر کے ساتھ جو ڈیلیگیشن لیول پہ ٹاکس ہوئیں وہ بہت اہم تھی, اور اس کے علاوہ جو کل صبح پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی, وہ بہت اہم تھی. ہم پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے نہ صرف پاکستان کے اندر جو سی پیک پروجیکٹس ہیں اس کے پروگریس پہ اطمینان کا اظہار کیا, بلکہ یہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے جو چائنا کا اگلا ایک پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بات کی. تو چائنا پاکستان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں آئرن بردر ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کی ویلیو ان بی آر آئی وہ بہت زیادہ اسٹریٹجک ویلیو ہے, اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے. اور یہاں پر جب آپ نے بات کی شیئرڈ فیوچر کی, ٹو پیپل کنیکشن, تو چائنا کیا خاص اقدامات کر رہا ہے کہ بی آر آئی کے الانگ یا پھر دیگر ممالک جو کنیکٹڈ ہیں ٹریڈس کے ساتھ یا اور بہت سارے چائنیز انیشیٹو ہیں ان کے ساتھ, تو وہاں پر پاکستان سمیت کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کے لیے کیا نئے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو قریب لایا جا سکے؟ جی میں کیونکہ اس پروجیکٹ پہ پچھلے 2 سال سے کام کر رہا ہوں, اور میں چائنا کمیونیکیشن یونیورسٹی کے اندر کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ پچھلے 2 سال سے چائنیز یونیورسٹیز نے اپنے لنکیجز ڈیولپ کیے ہیں, نہ صرف بائی لیٹرل لنکیجز ڈیولپ کیے ہیں بلکہ لیٹرل لنکیجز بھی ڈیولپ کیے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیتا چلوں کہ ابھی پاکستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے پروفیسرز جو ہیں وہ افریقہ میں پڑھا رہے ہیں. ہمارے پروفیسرز جو ہیں پاکستانی یونیورسٹیز کے پروفیسرز جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت افریقن یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, سینٹرل ایشین یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے تحت اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز, ایکیڈیمیا ایکسچینج پروگرامز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں, اور بہت ساری چیزیں کیونکہ یہ سارا پروگرام جو ہے پینڈیمک کے دنوں میں شروع ہوا, اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو پروگرام کے افتتاح ہوا وہ 20 اکتوبر 2020 کو ہوا تھا بیجنگ کے اندر. تو وہ اس وقت پینڈیمک تھا, اور ابھی بھی پینڈیمک ہے کیونکہ صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہوئی, تو ابھی چیزیں آن لائن چل رہی ہیں. انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ اس سال سے فزیکل
انٹریکشنز بھی ہمارے شروع ہو جائیں گے. ہم نے ابھی تک پاکستان سے تقریباً 6 سے 7 بڑی یونیورسٹیز کو کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے پروگرام کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے, جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پنجاب یونیورسٹی کا ہے. پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر نیاز صاحب, وہ بھی بڑے ویژنری آدمی ہیں. انہوں نے ایک ریجنل انٹیگریشن سینٹر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں بنایا ہے جی. اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے پروجیکٹ کے تحت جو پنجاب یونیورسٹی کے اس ٹائم پہ اساتذہ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ریجن میں تقریباً 8 سے 9 ملکوں میں کنیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اسی طرح اور بھی جو ہماری بڑی یونیورسٹیز ہیں, پشاور ہو گئی, سرگودا ہو گئی, سیالکوٹ اور کراچی, اور اس طرح باقی یونیورسٹیز بھی اس پروگرام کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے اکیڈیمیا کے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں انٹریکشن کا موقع ملے گا. ایک لفظ ہے برین ڈرین. برین ڈرین ان ملکوں سے تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو کوئی ایک آؤٹ لیٹ نہ ملے, تو اس لیے پھر لوگ اپرچونیٹیز نہ مل رہی ہوں, اپرچونیٹیز نہ ملیں, تو پھر جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا وہ کسی اور ملک میں جا کے کرے گا. لیکن کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے پروگرام کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بڑی حد تک ہماری اکیڈیمیا میں, خاص طور پہ میں باقی سیکٹرز کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں نہیں ہوں, بٹ اکیڈیمیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ برین ڈرین ہمارا رکے گا. وہ کیوں رکے گا؟ اس لیے رکے گا کہ جو اپرچونیٹی تلاش کرنے کے لیے ہمارے اکیڈیمیا کے لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, وہی اپرچونیٹی ان کو پاکستان میں تھرو دس پروجیکٹ ملے گی. خالد صاحب, جب ہم اسی وزٹ کی بات کریں تو وہاں پہ دیگر ممالک کے بھی ڈیلیگیشنز تھے, دیگر ممالک کے بھی صدور اور وزراء تھے. کیا اہم ملاقاتیں ہوئیں؟ کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں؟ جی, وہاں پہ ملاقاتیں, بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئیں, جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, ازبکستان کے صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اس کے علاوہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور رشین پریزیڈنٹ نے ولادیمیر پوٹن نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ماسکو میں دعوت دی ہے وزٹ کی, جو کہ ہوپ فلی اگلے مہینے ہمارے وزیر اعظم صاحب ادھر کا دورہ بھی کریں گے. وہاں پہ نہ صرف بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی, بلکہ ملٹی لیٹرل بھی میٹنگز ہوئیں, جس کے اندر مختلف کنٹریز کے سربراہان سے ان کا انٹریکشن ہوا. پھر پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے ایک ظہرانہ دیا جس میں سارے سربراہان مملکت تھے, جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بڑا پرتقاب استقبال کیا گیا, اور جو چائنا کی بلکہ فرسٹ لیڈی ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے جب ملیں تو انہوں نے بڑی وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی, اور جو پاکستان میں ان کی پالیسیز ہیں خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اس پہ بھی بڑی تعریف کی گئی. تو اوور آل اگر یہ دیکھا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ بڑا ڈفرینٹ قسم کا وزٹ تھا, کیونکہ یہ نہ صرف چائنا کا وزٹ تھا بلکہ اس وزٹ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے فارن منسٹر کو, انفارمیشن منسٹر کو, جتنے بھی تھے ان کو اپنے اپنے کاؤنٹر پارٹس جو کہ مختلف ممالک سے آئے تھے ان سے بھی ملنے کا موقع ملا, اور جو کہ 26 سے زیادہ ملکوں کے تقریباً صدور کے ساتھ ان کے انفارمیشن منسٹرز یا ان کے فارن منسٹرز آئے ہوئے تھے. تو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب کو, فارن منسٹر صاحب کو موقع ملا کہ جو پاکستان کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان تک پہنچا سکیں, اور جو کہ بڑے احسن طریقے سے نہ صرف چائنا کو پہنچایا گیا بلکہ ان 26 ممالک میں سے بہت سارے ممالک کو بھی پہنچایا گیا, اور ان ممالک کو بھی پہنچایا گیا جو چائنا کے اولمپکس کے خلاف تھے. میرے خیال سے بہت واضح پیغام کیا دنیا کو کہ دنیا چائنا کے ساتھ کھڑی ہے, اور چائنا اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ چائنا آنے والے وقت کی سپر پاور ہے, بلکہ اب اکنامک سپر پاور ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے نئے انیشیٹو ہیں جن کو چائنا کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا اور سراہا گیا. کہیں ہمیں ڈسٹرکٹیو ورک نظر نہیں آتا کہ سپر پاور ہونے کے باوجود ہمیں کہیں بھی کوئی توڑ پھوڑ, کوئی جنگ و جدل نظر نہیں آتا, ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے چائنا کی طرف سے. جی, چائنا کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنیز بڑی تحمل مزاج قسم کی قوم ہے. چائنیز کے اندر ایک بات آپ یہ نوٹ کریں گے, جیسے جیسے ان کے ساتھ ہم زیادہ انٹریکٹ کریں گے, کام کریں گے, ایک تو چائنیز دے آلویز بلیو ان لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ. وہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ یا شارٹ ٹرم کے اوپر
بلیو نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ چائنا جو ہے وہ اپنے اوپر کرٹیسزم کو بھی برداشت کرتا ہے, اپنے اوپر باقی چیزوں کو بھی برداشت کرتا ہے, اور یہ برداشت کا مادہ جو ہے بہت سارے مغربی ممالک کے اندر نہیں ہے, اور بہت سارے مغربی ممالک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چھوٹی سی چیز کو بڑھا چڑھا کے تو اس کے اندر ایشوز کریٹ کیا جائیں. اور یہ جس طرح کہ میں ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ٹائم ہے, جس کے اندر کوئی ملک ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو, انڈائریکٹ کے تھرو وہ ملکوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان کو پرووک کیا جاتا ہے. تو اس قسم کی پرووکنس کے اندر چائنا نہیں آیا. بیجنگ اولمپکس کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی اور بہت زیادہ یہ کیا گیا کہ کسی طرح یہ فیل ہو جائیں, لیکن جس تعداد میں سربراہان مملکت مختلف ممالک کے اس کے اندر شرکت ہوئے, یہ ایک کانفیڈنس ہے چائنا کے اوپر. اٹ از ناٹ کہ وہ لوگ اولمپکس اٹینڈ کرنے کے لیے صرف گئے, ان کا بیجنگ جانا ہی 2 چیزوں کی عکاسی کرتا ہے. نمبر 1, چائنا کی پالیسیز کو, چائنا کی ایک جو تسلسل قسم کا ان کا ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں پوری دنیا کے اندر, ان سب کی اکنالجمنٹ. اور دوسرا, کرونا کے اور کووڈ-19 کے حوالے سے بھی جو چائنا نے پوری دنیا کی مدد کی ہے, یہ اس کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ سارے ممالک کے جو صدور گئے وہ اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کے روک تھام میں جو چائنا نے ان کی مدد کی. اور بیجنگ ونٹر اولمپکس کی میں ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں کہ اس ونٹر اولمپکس کے اندر جو مشعل بردار تھے, جو جنہوں نے جا کے مشعل کو آگ لگائی, وہ چائنا, وہ یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ تھے. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ دنیا کے سب ممالک اس کا ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کے جو صدر ہیں پریزنٹلی, جن کا تعلق مالدیو سے ہے, وہ خود اپنے ہاتھ میں مشعل لے کے گئے اور انہوں نے جا کے اولمپک اسٹیڈیم کے اندر وہ جو ایک بڑا, وہ جہاں پہ اولمپک مشعل سے بڑا آگ لگاتے ہیں, وہ ایک ٹریڈیشنل وے ہے اولمپکس کے افتتاح کا, وہ انہوں نے کیا, جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پورا یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ چائنا کی ان ساری ایفرٹس کو اکنالج کرتا ہے. خالد صاحب, کیا یہ بہت کلیئر میسج نہیں ہے ان تمام پارٹس کو جو خود کو آئسولیشن میں محسوس کرنا چاہتی ہیں اور ہر چیز میں خود کو آئسولیٹ رکھتی ہیں کہ جی وی آر دی اونلی اسٹیک ہولڈر فار ایوری تھنگ, اور وہ پھر خود ہی ڈیسیجن لیتی ہیں, چاہے افغانستان کا معاملہ ہو, چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو, چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو. بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے کیسے خراب کیے گئے. تو اب یونائٹڈ نیشن کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اب مختلف ڈیسیجنز میں ایک ویسٹرن الائنمنٹ نظر آتا ہے, کیا وہ ٹوٹا نظر نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ ٹوٹ گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا وہ جو ایک یونیپولر ورلڈ کی طرف چلی گئی ہوئی تھی جب سے سوویت یونین ٹوٹا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک سنگل سپر پاور کے طور پہ کہتا تھا, اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر جتنی اکنامکلی چائنا نے فنومنل ترقی کی ہے اور رشیا نے ملٹری کی ترقی کی ہے, تو اگر دیکھا جائے تو اب دنیا کے اندر وہ ایک سپر پاور کا یا 2 سپر پاورز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے. ایک اور کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے, مڈل پاور کانسیپٹ اس کو کہتے ہیں, کہ جی مختلف علاقوں میں مختلف کنٹریز جو ہیں وہ ریجنل پاورز بن گئی ہوئی ہیں. تو اس لیے وہ سپر پاور کا جو ایک کانسیپٹ تھا پرانا, وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, ختم ہو گیا ہوا ہے. اکنامکلی چائنا نے, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ چائنا نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے, لیکن چائنا کی اکنامک امپاورمنٹ اور اکنامک ترقی کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اپنے سب ساتھی ممالک کو اور اپنے ان سارے ممالک کو جو چائنا کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام میں ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی اگر مثال دوں, جب یہ سی پیک شروع ہوا تو ایک بہت زیادہ ہماری بزنس کمیونٹی کے اندر ایک ڈر تھا کہ جی چائنا تو اپنی آبادی کے لیے, اگر آپ صرف صابن کی بات کریں تو صابن ہی اگر
1.2 بلین لوگوں کے لیے وہ صابن بناتا ہے, تو ہماری 22 کروڑ 23 کروڑ کی پاپولیشن کے لیے بھی اگر وہ بنا کے بھیج دے گا تو ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. جی, اور یہ وہ 5th جنریشن وارفیئر تھا. تو کسی طرح سے ہماری انڈسٹری نہیں بیٹھے گی, کسی طرح سے ہماری انڈسٹری نہیں بیٹھی, بلکہ چائنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جنہوں نے 2019 میں ایک بڑی یونیک قسم کی ایگزیبیشن اپنے ملک میں کی. اس کا نام تھا امپورٹ ایگزیبیشن, کہ چائنا کس کس ملک سے کیا امپورٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے وزیر اعظم صاحب 2019 میں اس ایگزیبیشن میں انہوں نے جا کے شرکت بھی کی تھی, یہ شنگھائی میں ہوئی تھی, جس میں مختلف ملکوں سے ان بزنس مین کو بلایا گیا تھا جو چائنا اپنا سامان ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی ایکسپورٹرز نے بھی جا کے ادھر بہت زیادہ سٹال لگائے تھے. تو چائنا کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ ون سائیڈڈ ٹریڈ نہیں ہے, بلکہ کسی بھی ملک کا ون سائیڈڈ ٹریڈ نہیں ہے. اس ملک کے جو بھی سوغات ہیں, اس ملک کی جو بھی اسٹرانگ چیزیں ہیں, ہمارے بہت سارے فٹ بال انڈسٹری جو ہے ہمارے جو چائنا کے اندر فٹ بالز جا رہے ہیں, چائنا میں کیونکہ اتنی کرکٹ نہیں کھیلی جاتی, بٹ چائنا میں اور بہت ساری گیمز کھیلی جاتی ہیں, ان کا جو اسپورٹس اکوپمنٹ ہے وہ سیالکوٹ سے بن کے جا رہا ہے. سرجیکل آئٹمز جو ہیں چائنا میں وزیر آباد اور گجرانوالہ اور سیالکوٹ سے بن کے جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل, ہماری ٹیکسٹائل ادھر بڑی فیمس ہے. جی خالد صاحب, بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ اس دورے میں بھی ہوئی کہ خاص طور پر فوکس کیا گیا اور چائنا کی جانب سے اس بات کی یاد دہانی اور اس بات کی تجدید کی گئی کہ یہ جو ایگرو پروڈکٹس ہیں اور ایگریکلچر فوڈ پروڈکٹس ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے نئے میکانزم سامنے لائے جائیں گے تاکہ پاکستان کی مدد کی جا سکے, پاکستان اپنے ایکسپورٹس بڑھا سکے, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. تو یہ کتنا اہم ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے, اور ہر سیکٹر میں پاکستان کو مختلف انداز میں مدد فراہم کی جا رہی ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو, چاہے وہ نئے آئیڈیاز ہوں, چاہے وہ اکنامک سپورٹ ہو. جی, ایگریکلچر کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک ملک نے ایگریکلچر میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے تو وہ چائنا ہے. چائنا نے اپنی جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے وہ افریقن ملکوں کے اندر بھی بہت زیادہ دی ہے. وہ ایسے ملکوں کے اندر جہاں پہ بارانی علاقے ہیں, بارشیں کم ہوتی ہیں, ادھر بھی دی ہیں. پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ پاکستان اور چائنا کی ایگریکلچر کلیبریشنز جاری ہیں. پچھلے 1-1.5 سال کے اندر شاید بڑے لوگوں کو اس بات کا معلوم نہیں بھی ہوگا کہ ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی جو ملتان میں ہے, انہوں نے ایک ہائبرڈ ویٹ کا بیج بنایا ہے, جس سے جو ویٹ کی آؤٹ پٹ ہے زمین کے اندر سے وہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. اور بہت ساری چیزوں پہ چائنا پاکستان کی مدد کر رہا ہے. ہمارا بہت سارا فروٹ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں ویسٹرن کنٹریز میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا پہلے کہ ہمارے فروٹ کے اندر ایک خاص قسم کا ایک ایسا کیڑا تھا یا وہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ یہ ان کے ایگریکلچر پروڈکٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ چائنا کی مدد سے ہم نے سیڈ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسے سیڈز بننے شروع ہو گئے ہیں کہ جن کے لگانے سے آرگینک آپ فصل لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کی کھاد پہ اور دوائیوں کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. اسی طرح ہاؤسنگ انڈسٹری کے اندر چائنا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر تھرسٹ ہے, بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری از ون انڈسٹری کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آگے بڑھے گی اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز اتنی زیادہ ہیں. صرف ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ تقریباً 100 سے زیادہ تو الائڈ انڈسٹریز ہیں, وہ ساری کی ساری انڈسٹری آپس میں ترقی کرتی ہے. تو یہ بھی ایک سبق پاکستان نے چائنا سے سیکھا ہے اور بڑا سکسیزفلی اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا. پھر ہمارا سوشل سیکٹر جو ہے, جو احساس پروگرام حکومت پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے جس کے تحت غریبوں کی مدد کرنا, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جو یہ کام شروع ہوا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ از فری فار آل ناؤ. یہ بھی ایک بیسیکلی اگر آپ سمجھیں کہ قومی صحت کارڈ, جی قومی صحت کارڈ اسی قسم کا ماڈل چائنا کے اندر بھی ہے, بیکاز چائنا ایک ایسا ملک ہے جس نے پچھلے سال اس بات کا اعلان کیا کہ جی پورے چائنا کے اندر اس وقت جو ایک یونائٹڈ نیشن نے ایک پورٹی لائن ایک کی ہوئی ہے, اس سے نیچے
جو ہیں وہ بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے نکل آئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس دفعہ جب تشریف لائے تھے ایئرپورٹ پر جو پریس کانفرنس کی, اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس کے لیے ایک فالو اپ میکینزم ڈیوائز کیا جائے گا کہ نہ صرف جو حالیہ دورہ تھا بلکہ چائنا کے ساتھ جتنے بھی اہم پروجیکٹس یا جتنے بھی اہم ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اس پہ ایک فالو اپ میکینزم سامنے آئے گا. یہ فالو اپ میکینزم کیا ہوگا اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی پیک کے حوالے سے ایوری ڈے ناؤ کوئی نہ کوئی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر نمبر آف منسٹریز انوالوڈ ہیں, اس کے اندر پبلک سیکٹر انوالوڈ ہے, پرائیویٹ سیکٹر انوالوڈ ہے, تو ایک فالو اپ میکینزم بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا بلکہ بہت ساری انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشنز کی بھی اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. تو فالو اپ میکینزم سی پیک, اس کے لیے ایک سی پیک اتھارٹی پاکستان میں بنا دی گئی ہے. سی پیک اتھارٹی کا بیسیکلی کام ہی یہ ہے کہ سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس کے فالو اپ میکینزم کو ڈیوائز کرے اور بنائے. ہر کام کے لیے ایک ڈفرینٹ فالو اپ میکینزم ہوگا. کنسٹرکشن پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے ڈفرینٹ فالو اپ میکینزم ہے. اسپیشل اکنامک زونس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس پہ بھی فالو اپ میکینزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وجہ یہ کہ اب پاکستان کے اندر جو اسپیشل اکنامک زونس تیار ہو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان کی حکومت نے بجلی, گیس اور باقی سروسز پہنچا دی ہیں. اب دیر از اے نیڈ کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ادھر لایا جائے. جی بہت ساری چائنیز کمپنیز پاکستان آنے کو تیار ہیں. وہ کیوں آنے کو تیار ہیں؟ اس لیے آنے کو تیار ہیں کہ اگر فیصل آباد میں ایک فیکٹری لگتی ہے تو یورپ ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو فیصل آباد سے اس کو سامان کو اٹھا کے گوادر تک لے جانا پڑتا ہے اور آگے ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو ٹریولنگ ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر لکیلی لیبر کاسٹ بھی کیونکہ سستی ہے, تو بہت ساری کنٹریز بالخصوص چائنیز فرمز پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگانا چاہتی ہیں. تو فالو اپ میکینزم کے اوپر جو کل شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی کانفرنس کے اندر جو بھی بات چیت کی پریس کانفرنس میں, اس کی بیسیکلی مراد یہ نہ صرف اس وزٹ سے ریلیٹڈ کے فالو اپس کے اوپر تھا بلکہ یہ تھا کہ آج سے پہلے بھی جتنے معاہدے ہوئے ہیں ان کا انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن اور بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کوآرڈینیشن کے لیے یہ ایک فالو اپ میکینزم حکومت پاکستان نے بنایا ہوا ہے اور جس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی کے پاس ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اور آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ایک کنیکشن, آئی گیس دس ول بی دا بیس آف پیپل ٹو پیپل کنیکشن ایز ویل. اور جہاں پر یہ بات کی جائے تو بے شمار دیگر جو ایگریمنٹس دیگر جو معاہدے ہوئے ان باتوں کو ری آئیٹریٹ کیا گیا. وہاں پر آئی ٹی اور ای کامرس پہ خاصا فوکس رہا اس وزٹ میں. اس پہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے آئی ٹی اور ای کامرس کو آگے لانا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا ای کامرس میں ماسٹر نہیں ہے ورلڈ میں, تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا؟ جی چائنا کے بارے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ای کامرس کے حوالے سے چائنا بہت زیادہ آگے ہے. اگر ہم دیکھیں چائنا نے سب سے پہلے جو اپنا ای کامرس پورٹل شروع کیا علی بابا, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا وہ ای پورٹل ہے. ہم نے بھی علی بابا کے ایکسپیرینس سے سیکھا اور پاکستان کے اندر دراز کے نام سے ایک ای پورٹل شروع کیا گیا. ای کامرس کے حوالے سے, ای بینکنگ کے حوالے سے چائنا میں تو اب تقریباً آلموسٹ 70-80% جو ایون ڈیلی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان کی ایک ایپ ہے جو وی چیٹ کی ایپ ہے, وہ اس کے تھرو ہو رہا ہے. وہ اب آپ کا جو ٹیلی فون ہے وہی آپ کا بینک بھی ہے, وہی آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی ہے, وہی آپ کا ایک مینز آف کمیونیکیشن بھی ہے. تو پاکستان بھی بہت ساری چائنیز ماڈل سے چیزوں کو لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے بھی اسپیشل ٹیکنالوجیکل زونز بنا دیے ہوئے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم اس حکومت نے جو ہے وہ اسپیشل اکنامک ٹیکنالوجیکل زون SETZ کے نام سے بنائے ہیں. جی ٹیکنوپولس اس کا بھی آغاز کیا ہے. وہ بیسیکلی اسی لیے کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے حساب سے, IT کے حساب سے زیادہ سے زیادہ پروگریس کی جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیمسنگ نے اور بہت ساری اور کمپنیز کے ابھی جو ٹیلی فونز ہیں پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں. اور نہ صرف ٹیلی فون پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں بلکہ IT ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کسی زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ انڈسٹریز پاکستان کے اندر آ رہی ہیں.
چائنا جو ہے اس بات میں بلا شبہ چائنا اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے دنیا میں سب سے آگے ہے. 5G جو ہے وہ چائنا اس کو لے کر آیا, بلکہ چائنا تو ابھی 6G اور 7G کے بھی آپس ادھر ٹرائلز کر رہا ہے. اور تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہ صرف ہمیں چائنیز ماڈل سے لرن کرنا چاہیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی وہ ایک بہت اچھا اور احسن ایک لیسن ہے. یقیناً. اور جہاں چائنیز سکسیس ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ کیسے چائنا ایک شارٹ ٹائم میں ایک سپر پاور کی جانب بڑھتا ہے اور پھر ٹیکنالوجی, ایجوکیشن اور دیگر اہم سیکٹرز ایکسپورٹس کو بڑھاتا ہے, امپورٹس کو بہتر کرتا ہے, اس سے کس طرح سے چائنا نے بہت کچھ کیا وہی ہم سب سیکھیں گے. اور یہی کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ ہے. کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر سے جڑا ایک اور بڑی اہم چیز کہ اسی دورے کے دوران پاکستان, چائنا, افغانستان کا جو ورکنگ گروپ بنا ہوا اس کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی. اس دوران اس بات کو کی یاد دہانی کی گئی کہ چائنا, اور یہ بات بڑا کلیئر میسج دیا گا کہ چائنا صرف ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ خطے کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت کنسرن ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ افغانستان کی سچویشن جو کہ 15 اگست کے بعد پچھلے سال ڈیولپ ہوئی, اس کے اندر اس خطے کے اندر 2-3 ممالک نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, جس میں پاکستان سر فہرست رہا. چائنا نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا اور ازبکستان نے بھی, کیونکہ ان کے بھی بارڈر لگتے ہیں تاجکستان, ازبکستان کے افغانستان کے ساتھ, انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. لیکن چائنا جو ہے وہ خطے کے اندر اسٹیبلٹی چاہتا ہے. چائنا نے ابھی جیسا کہ کل فارن منسٹر صاحب نے بتایا بھی تھا کہ مارچ کے اندر چائنا کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس انہوں نے رکھی ہے, جو کہ افغانستان کے ساتھ وہ سارے ممالک جن کے بارڈرز لگتے ہیں, چائنا نے ان سب کو انوائٹ کیا ہے. دے وانٹ ٹو ٹاک آن افغانستان. چائنا نے افغانستان کے اندر 15 اگست کے بعد سے لے کے ابھی تک تقریباً 1,500 ٹن سے زیادہ کی خوراک بھیجی ہے. ہیومینٹیرین ایڈ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ اگر کسی نے افغان عوام کی مدد کی ہے تو وہ چائنا نے مدد کی ہے. چائنا ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی کام ہو رہا ہے. بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل پلیٹ فارم بھی ایک بنا ہوا ہے پاکستان, افغانستان اور چائنا کا, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے چائنا کی کاوشوں کو میں سراہوں گا کہ چائنا افغانستان میں امن کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے. چائنا نے افغان لوگوں کے لیے, چائنا واز دی فرسٹ ون کہ جنہوں نے ان کو 15 اگست کے بعد ایڈ بھجوائی. اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر افغانستان ابھی تک کولیپس نہیں ہوا, یا جو لوگ بات کر رہے تھے کہ جی افغانستان کے اندر سول وار شاید شروع ہو سکتی ہے, وہ سول وار قبائلیوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے نہیں, وہ بیسیکلی شارٹیج آف فوڈ اور شارٹیج آف لیونگ آئٹمس کی وجہ سے ایک سول وار جو شروع ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5-6 مہینے میں جو ادھر حکومت ہے انہوں نے بڑے احسن طریقے سے جو بھی ان کے لمیٹڈ ریسورسز تھے اس کے اور شدید سردی کے باوجود سروائیو کیا ہے. اس میں چائنیز مدد کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. پاکستان کی حکومت نے بھی بہت زیادہ ہم نے ادھر مدد بھیجی, اور ہم تو ویسے بھی پچھلے 40 سال سے اپنے افغان بھائی بہنوں کو ہم نے اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے. اور پاکستان تو ویسے بھی ہر جگہ پہ افغانستان کی جہاں بھی بات ہوتی ہے ایک ٹارچ بیرر کی حیثیت سے پاکستان کرتا ہے بات. ایک وار ٹورن کنٹری ہے, جنگ زدہ ملک ہے, اور پاکستان نے جس طرح سے OIC ایک منی جسے UN کہا جا رہا ہے مختلف انداز میں, اس کی میٹنگ کال کی اور بلایا اور ممالک کو میسج دیا کہ اس وقت اگر انسانی جو المیہ اس وقت وہاں جنم لے رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو دوبارہ وہ موقع مل سکتا ہے ایسے تمام آؤٹ فٹس کو, ایسے تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ وہ وہاں پر سر اٹھائیں اور دوبارہ سے دہشت گردی مختلف طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جائیں. تو اس وقت بڑھنا ہوگا افغانستان کی مدد کی جانب, اور یہی میسج پاکستان نے دیا, اور اس کی بھی یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ جو ایک تسلسل ہے وہ جاری رہے گا. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مارچ میں دوبارہ ایک بڑی عام کانفرنس ہوگی, تو یقیناً افغانستان کے حالات ہمیں مختلف انداز میں بہتر ہوتے نظر آئیں گے, اور وہ ممالک جو افغانستان کو وار ٹورن چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے ایسٹس بھی فریز کر لیے, یقیناً اس حوالے سے ان کو ایک اسٹرانگ میسج جائے گا کہ دنیا افغانستان کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری جانب بات کریں گے جو حالیہ
انڈیا وزٹ ہے اس میں مختلف جو ایگریمنٹس ہوئے, مختلف جو باتیں ہوئیں, اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھا کہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات ہوئی. پہلے ہی پاکستان اور چائنا ڈیفینس اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے اہم پروجیکٹس پہ کام کریں, جن میں دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. نئی اور چیزیں ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ جی, سیکیورٹی کے حوالے سے اور ڈیفینس کے حوالے سے, کیونکہ یہ وزٹ زیادہ اکنامک ریلیٹڈ تھا, اس میں باتیں ضرور ہوئیں, لیکن کسی قسم کا کوئی نیا ڈیفینس ایگریمنٹ یا سیکیورٹی ایگریمنٹ نہیں سائن کیا گیا. بٹ یہ بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینس کے حوالے سے بہت زیادہ چائنا کے ساتھ کلیبوریٹ کر رہا ہے. ہمارے بہت سارے آرمی, ایئر فورس, نیوی کے افسران جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے چائنا جاتے ہیں. چائنیز افسران جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے پاکستان آتے ہیں. بہت ساری ہمارے فورسز کے درمیان اور چائنیز فورسز کے درمیان جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی ہیں, اور بہت ساری جگہ پہ ہم نے چائنیز سے سیکھا ہے, اور بہت ساری جگہ پہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے فیلڈز میں چائنیز نے ہم سے بھی سیکھا ہے. تو یہ جو ڈیفینس کوآپریشن ہے یہ بائیلیٹرل کوآپریشن ہے, اور یہ ڈیفینس کوآپریشن جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے ایک ایکول بنیاد پہ پاکستان اور چائنا کے درمیان چل رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ چائنا کی ڈیفینس انڈسٹری نے بھی پچھلے 20 سال کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ہے, اور اس وقت میزائل ٹیکنالوجی کے اندر اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اندر اور ایون اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر چائنا کا کوئی ثانی نہیں ہے. بلکہ اس وقت چائنا کا ایک ان مینڈ ایئر کرافٹ مارس کے وزٹ پہ ہے, اور ڈیلی ہم میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ادھر سے مارس کی بہت زیادہ تصویریں اور بہت زیادہ ویڈیوز ادھر سے وہ بھجواتا رہتا ہے. تو پاکستان چائنا کا ڈیفینس کولیبوریشن بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ ایک بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے, اور جس میں وہ ہم سے بھی لرن کر رہے ہیں, اور ہم بھی ان کی ٹریننگز اور ان کے جو ایک وار لیسنز ہیں ان سے ہم بھی لرن کر رہے ہیں. اچھا خالد صاحب, یہاں بڑی اہم ایک چیز ہے کہ جو BRI کے along دونوں طرف ممالک ہیں, میں سمجھوں گا کہ کنیکٹڈ BRI سے جو ممالک ہیں, پھر ان سے بھی دیگر کنیکٹڈ ممالک ہیں, وہاں پہ بھی اس کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کے میسج کو لے کے جانا بہت ضروری ہے. جب اسی کی بات کی جائے تو ان ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کیا چیلنجز درپیش ہیں, ان کے لیے ہم کیا کچھ خاص طور پر؟ جی, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر اور اس قسم کا انفراسٹرکچر جو کہ پہلے نہیں تھا, اب وہ کیونکہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے, ایک دوسرے کی تہذیبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے ملکوں کی ہمیں کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ایک دوسرے کے کلچر کی رسپیکٹ جو ہے وہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن میں یہ چیز لے کے جانی ہے. جو ہمارے بچے آج اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ CPEC سے جو ہمارے امیجیٹ نیبرز ہیں اور ان امیجیٹ نیبرز کے جو آگے امیجیٹ نیبرز ہیں, وہ جب کل کو پاکستان آئیں گے تو ہمیں ان کے کلچر کو کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے, ہمیں کس طرح اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم کیریڈ اوے ہو جائیں گے اور ہم آج سے 20 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ جی ہمارے ملک کے اندر کوئی کلچرل اور کوئی ہماری انڈیویجول آئیڈینٹی نہیں رہی. تو یس, ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو, اپنی سوشل نارمز کو, سوشل ویلیوز کو ہم نے کس طرح سب سے پہلے تو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, اور ان پہ اپنے آنے والی جنریشن کو ان پہ کس طرح تیار کرنا ہے, اور آنے والے ٹائم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے یہ کلیش آف سویلائزیشن کی طرف نہ جائے بلکہ یہ ایک ڈائلاگ آف سویلائزیشن کی طرف جائے. وجہ یہ ہے کہ جب کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے, جب ٹریڈ ڈیولپ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو ایک آپ کا سوشل کانٹیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ کا سوشل کانٹیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ ان لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھیں گے, ان کے کھانے پینے کے طریقوں کو دیکھیں گے, ان ممالک کے جن کے ساتھ ہمارا آلدو بارڈر کا تعلق تو ہے لیکن کیونکہ کسی قسم کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی تو اس پیمانے پہ تعلق نہیں تھا یا اس بڑے لیول پہ تعلق نہیں تھا. سو یہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ از این ہولسم کانسیپٹ جس کے اندر آپ کی ایکیڈیمک, کلچرل اور سوشل انٹیگریشن ہوگی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس میں اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کو برقرار بھی رکھنا ہے.
اچھا، اس کے ساتھ یہ بات بڑی عام ہے کہ جب کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کی بات کی جاتی ہے تو سیکیورٹی اور پیس بہت ضروری ہے کہ امن ہوگا تو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور جب آپس میں امن ہوگا تو یقیناً قومیں قریب آئیں گی. یہاں پر اگر ذکر کریں جو حالیہ ایک لہر نظر آتی ہے ہمیں کہ نوشکئی اور ٹانک اور مختلف علاقوں میں پاکستانی آرم فورسز نے مختلف آپریشنز کیے اور بڑے ان کے ہائی ڈاؤٹس کو بھی تباہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ان کا بھی نقصان کیا، لیکن یہاں پہ بھی شہادتیں ہوئیں. تو یہ لہر کس جانب جا رہی ہے اور اس سب کچھ کو آپ کس سے کنیکٹ کریں گے؟ کیا یہ افغانستان کو جو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا گیا اس کی وجہ ہے، یا پھر یہاں جو مختلف نئے چیلنجز تھے ان کو بہتر کیا جا رہا ہے؟ جی، میں پاکستان کے اندر یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے وہ تو دنیا میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. انڈیا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بھی انڈیا کے بارے میں بات بتاؤں جو کہ شاید ہمارے اتنے سامعین کو نہ بھی پتہ ہو، کہ انڈیا اس ریجن کے اندر صرف ایک ایسا ملک ہے کہ جو کہ چائنیز اس بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا حصہ نہیں ہے. آلدو انڈیا اور چائنا کا ایک اپنا بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے، لیکن انڈیا جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا حصہ نہیں ہے. تو اگر وہ بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا حصہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے وہ سی پیک کا حصہ بھی نہیں بنتا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز فیل ہو جائے تاکہ وہ یہ چیز پروو کر سکیں دنیا کو کہ جی چائنا کو بھی یہ چیز پروو کر سکیں کہ جی یہ آپ نے تو بڑا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ بنایا تھا، لیکن پاکستان کے اندر یہ پروجیکٹ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اور نہیں ہے، ٹیررزم ہے اور اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں میں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے، میں بات کی دوبارہ دہراؤں گا، ان چند ممالک میں سے ہے کہ جنہوں نے ٹیررزم کو اپنے زور بازو پہ روٹ آؤٹ کیا. اگر آپ سری لنکا کی مثال لے لیں، اگر آپ اور بہت سارے افریقن کی مثال لے لیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ملک گیا اور کسی نہ کسی یا یو این نے جا کے ان کی مدد کی یا کسی نہ کسی ملک کی افواج گئیں اور انہوں نے جا کے اس ملک کی مدد کی. سو پاکستان نے ٹیررزم کو جو روٹ آؤٹ کیا ہے وہ اپنے زور بازو پہ کیا ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز نے کیا ہے. ہمارے 90 سے زیادہ ہزار لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، جس میں سویلین کیجولٹیز بھی ہیں، جس میں پولیس کی بھی ہیں، اور بہت سارے جو دیگر ادارے ہیں فوج کے علاوہ ان کی بھی کیجولٹیز شامل ہیں جو کہ شہید ہوئے اس راہ میں. یہ جو نئی ویو ہے یہ صرف اور صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے ہمارے دشمن کی طرف سے ہے کہ جی پاکستان کے اندر ڈسٹیبلٹی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ یہ بات ان کو بھی سمجھ ہے کہ یہ ویو کیوں آ رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایز اے پاکستانی اور ایز این انٹلیکچوئل ہم سب کا کام بنتا ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں دنیا کے آگے اور دنیا کو بتائیں کہ یہ کیوں انڈیا کروا رہا ہے. بہت سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ اکثر کچھ مجھ سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں جی آپ لوگ تو ہر چیز انڈیا پہ بلیم کر دیتے ہیں. تو ہم ان کو لاجیکلی سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہم ہر چیز انڈیا پہ بلیم نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریہ کیا تھا، ٹو نیشن تھیوری کیا تھی، اور جو انڈیا پاکستان کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے، کتنی ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور کیوں انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے جی. تو یہ والی چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہائی لائٹ کرنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسنٹ ویو ہے یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہماری افواج نے بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع کیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ یہ پھیلا رہے ہیں سب چیزیں یہ کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے یقیناً. اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو حالیہ دنوں میں ہوئی، اور چونکہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ سے وقت نہیں لے سکے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک بڑی اہم چیز اس حوالے سے رہی، اور ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ذریعے نہ صرف ڈیفینس اور سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی، بلکہ جو دیگر تمام سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، ان تمام سیکٹرز کی سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھا گیا، ان کا بھی خیال کیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط اور کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے آنے والے وقتوں میں بہتر ڈیولپمنٹ نظر آئے گی؟ جی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بنا کے اس کو پبلک کیا گیا. اور ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو ایک مین تھرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہیومن سیکیورٹی ہے جی. اور اکنامک سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کے اوپر ہے. تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ میرے خیال میں بہت سارے اداروں
اداروں کا آپس میں ربط بہتر بنانے کے لیے بہت اچھی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بتایا, فرمایا کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی از بیسیکلی ہماری جو ایک ہیومن سیکیورٹی کے اوپر تھرسٹ ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے ہے. ہیومن سیکیورٹی کیا ہے؟ ہیومن سیکیورٹی ڈز ناٹ پرٹین اونلی ٹو سیکیورٹی بٹ اٹ از این ہولسم تھنگ, جس کے اندر آپ کا ہیلتھ کیئر بھی آ جاتی ہے, جس کے اندر آپ کا جاب کریشن بھی آ جاتی ہے, جس کے اندر ایک انسان کی لائیولیہڈ کو غربت سے اوپر لے جانے کا پورا میکینزم آ جاتا ہے. سو ہیومن سیکیورٹی کہنے کو تو 2 لفظ ہیں, بٹ اس کے اندر ان سب چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. خیال صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو سی پیک کے ثمرات ہیں, یہ جو حالیہ وزٹ ہے اس کے ثمرات, یقیناً بہت سارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوئے, بہت سارے انڈرسٹینڈنگز ہوئے, MOU سائن ہوئے, ان ثمرات کا عام عوام تک پہنچنا کیسے ممکن ہے, اور عام عوام کو کیا تیاری کرنی ہوگی خاص طور پہ تاکہ ان ثمرات سے فائدہ لے سکیں؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اگلی جنریشن کو اس بات پہ تیار کرنا چاہیے کہ سی پیک کے حوالے سے جو اپرچونیٹیز آنے والے دنوں میں کریٹ ہوں گی, ان اپرچونیٹیز کے لیے ہمیں اسکلڈ مین پاور تیار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل سی پیک کا جو یہ فیز چل رہا ہے, اس میں ہماری سروس انڈسٹری جو ہے وہ بڑھے گی, جس کے اندر سروسز ہیں, جس میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو گئی, جس میں ہوٹل انڈسٹری ہو گئی, اور باقی دیگر سروسز انڈسٹریز بڑھیں گی. تو اس میں ایک تو اسکلڈ مین پاور کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا, یہ سی پیک کے سبجیکٹ کو اور آنے والے دنوں میں سی پیک BRI کے اندر کس طرح انٹیگریٹ ہوگا اور کس طرح سی پیک اور BRI مل کے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے کانسیپٹ کو بنائیں گے, یہ ساری چیز یونیورسٹیز میں پڑھانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, سو دیٹ کہ آنے والی جنریشن جو ہے اس پہ تیار ہو. اس پہ ریڈیو پاکستان بڑا رول پلے کر سکتا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ پہ زیادہ سے زیادہ پروگرامز بھی کریں. جی, بہت اہم گفتگو رہی, اور ہم نے ذکر کیا جو حالیہ دورہ تھا 4 روزہ دورہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے ڈیولپمنٹس تھی اور کیا کیا ایگریمنٹس ہوئے. کرنل ریٹائرڈ خالد تیمور اکرم صاحب, ڈائریکٹر پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو. سامعین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام تک پہنچائے تھے پروڈیوسر کامران طارق. اپنے میزبان اللہ کو دیں اجازت.